آج ہم ایک بہت ہی خاص، ایک قدیم کہانی کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، دروپدی کی کہانی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ دروپدی ہمت اور عزت کی کہانی کے کچھ حصے ہیں، اور یہ ایک ایسی کمال کی شخصیت کو دکھاتے ہیں جس نے بہت ہی مشکل، آپ کہہ لیں کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنے وقار کو، اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا۔ جی بالکل۔ اور آج ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے، بلکہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمت، عزت نفس اور جو ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا تصور ہے نا، وہ اس کہانی میں کیسے نظر آتا ہے۔ ہم یہ کھوجیں گے کہ یہ کہانی ان خیالات کو کیسے زندہ کرتی ہے۔ تو پھر چلے شروع کرتے ہیں اس مشہور اور میرا خیال ہے بہت معنی خیز کہانی کے پرت کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ کہانی ہمیں پرانے ہندوستان میں لے جاتی ہے۔ دروپدی جن کا ذکر ان تحریروں میں ہے، وہ 5 پانڈو بھائیوں کی آپ کہہ لیں مشترکہ بیوی ہیں، اور انہیں صرف خوبصورت نہیں دکھایا گیا بلکہ بہت ذہین اور ایک مضبوط کردار والی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کو بہت اہم سمجھتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بات اہم ہے کہ ذرائع شروع سے ہی یہ واضح کر دیتے ہیں کہ دروپدی کوئی معمولی کردار نہیں ہے۔ وہ کہانی کے یوں سمجھے کہ مرکزی ستونوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کے الفاظ، ان کے کام کہانی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایکٹیو کردار ہیں جن کے فیصلوں کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ان کے کزن کورو۔ ذرائع میں انہیں پانڈووں سے حسد کرنے والا اور لالچی دکھایا گیا ہے۔ یہی خاندانی روایت، یہ کرداروں کا فرق ہی کہانی کا اصل ڈرامہ بنتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے 2 مختلف نظریات کا ٹکراؤ بھی ہے۔ ایک طرف پانڈو ہیں جو اپنی کمزوریوں کے باوجود دھرم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف کورو جو طاقت اور فائدے کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ کہانی میں ایک بڑا موڑ تب آتا ہے جب کورو پانڈووں کو جوئے کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرائع یہ خاص طور سے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام کھیل نہیں تھا بلکہ ایک پوری پلاننگ تھی، ایک سازش۔ یدھشٹر جو سب سے بڑے پانڈو ہیں، وہ اس کھیل میں نہ صرف اپنی سلطنت، دولت سب ہار جاتے ہیں بلکہ اپنے بھائیوں کو، خود کو اور آخر میں دروپدی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ تو سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ واقعہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ صرف جوئے کی ہار نہیں ہے، یہ تو کئی سطحوں پر ایک گہرا بحران ہے۔ ایک طرف تو یہ یدھشٹر کے کردار کی کمزوری دکھاتا ہے، یعنی جوئے کی لت۔ دوسری طرف یہ اس وقت کے جو چھتریہ دھرم تھے، جو جنگجوؤں کے اصول تھے، ان پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا چیلنج قبول کرنا اتنا ضروری تھا کہ اپنی بیوی تک کو؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک انسان کو، خاص طور پر ایک عورت کو، ایک چیز سمجھنے والی ذہنیت پر بہت سخت تنقید ہے۔ ذرائع میں یہ واقعہ ایک اخلاقی تباہی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اور اس ہار کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو اور بھی زیادہ ہولناک ہے۔ دروپدی جو اس جوئے میں شامل بھی نہیں تھیں، انہیں زبردستی بالوں سے پکڑ کر بھری شاہی مجلس میں یعنی دربار میں گھسیٹ لایا جاتا ہے۔ کورو بھائیوں میں سے ایک دشاسن سب کے سامنے ان کی بے عزتی کرنے کے لیے ان کی ساڑی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ اور سب سے پریشان کن بات جو یہ ذرائع بتاتے ہیں یہ ہے کہ دربار میں موجود بڑے بڑے جنگجو، عالم، بزرگ، بھیشم پتامہ، دروناچاریہ جیسے لوگ، وہ بھی خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ جی، یہ خاموشی، یہ بذات خود بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ منظر شاید کہانی کا سب سے تاریک، سب سے مشکل لمحہ ہے۔ یہ صرف دروپدی پر حملہ نہیں، یہ تو پورے معاشرے کے ضمیر پر ایک سوال ہے۔ دربار کی خاموشی، ہو سکتا ہے طاقت کا خوف ہو، یا روایت کی مجبوری، یا شاید انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ذرائع اس خاموشی کو صرف بزدلی نہیں بلکہ ایک اجتماعی ناکامی، ایک مورل فیلئر کے طور پر دکھاتے ہیں۔ اس لمحے میں دروپدی کی بے بسی اصل میں اس معاشرے کی اخلاقی بے بسی تھی۔ لیکن پھر ایک ناقابل یقین واقعہ ہوتا ہے جس کا ذکر ان ذرائع میں بہت واضح طور پر ہے۔ جیسے ہی دشاسن ساڑی کھینچنا شروع کرتا ہے، وہ کپڑا وہ ختم ہی نہیں ہوتا،
وہ کھنچتا جاتا ہے یہاں تک کہ تھک کر گر جاتا ہے، لیکن ساڑی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے اور دروپدی کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ واہ، جی ہاں، یہ واقعہ کہانی میں ایک بالکل نیا، ایک معجزاتی رنگ بھر دیتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دربار میں لوگ حیران رہ گئے اور انہیں لگا کہ کوئی غیبی طاقت دروپدی کی مدد کر رہی ہے۔ اسے اکثر کرشن کے معجزے سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ شاید یہ دروپدی کی اپنی پاکیزگی اور سچائی کی طاقت ہو، یا یہ اشارہ ہو کہ جب انسان انصاف نہ کر پائے تو قدرت انصاف کرتی ہے۔ یہ لمحہ دروپدی کی اخلاقی برتری ثابت کرتا ہے، بھلے ہی وہ جسمانی طور پر کمزور نظر آ رہی تھیں۔ اور اس سب کے بعد دروپدی ٹوٹتی نہیں ہے، وہ خاموش نہیں ہوتی۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ وہ ڈرنے کے بجائے کمال کی ہمت اور غصے سے کھڑی ہوتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ بھری عدالت کو چیلنج کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں۔ یہ جوا ہی غلط تھا، آپ سب نے دیکھا کورووں نے دھوکہ دیا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ایک عورت کو اس طرح سب کے سامنے بے عزت کیا جا سکتا ہے؟ کیا یدھشٹر مجھے ہارنے کا حق رکھتے تھے جب وہ خود کو ہار چکے تھے؟ تقریر صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ انصاف، قانون، اخلاقیات کے بڑے اصولوں کے لیے ہے۔ وہ دربار میں موجود ہر شخص کو، خاص طور پر ان خاموش بزرگوں کو، ان کی ذمہ داری یاد دلاتی ہیں۔ ان کا سوال صرف کورووں سے نہیں، بلکہ پورے سسٹم سے تھا۔ ذرائع میں ان کے الفاظ اتنے طاقتور دکھائے گئے ہیں کہ بڑے بڑے عالم اور جنگجو لاجواب ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی اس ہمت کا کچھ اثر تو ہوتا ہے۔ مطلب کچھ بزرگ مانتے ہیں کہ ہاں، یدھشٹر کو حق نہیں تھا اور کورووں نے غلط کیا، لیکن کیا اس سے عملی طور پر کچھ بدلتا ہے؟ نہیں، کورو تو اپنی طاقت کے نشے میں ہے۔ وہ غلطی ماننے یا پانڈووں کو ان کا حق واپس دینے کے بجائے انہیں 13 سال کے لیے جنگل بھیج دیتے ہیں، جلاوطنی کی سزا۔ یہاں کہانی ایک اور اہم سبق دیتی ہے۔ سچائی کی آواز اٹھانا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ فوراً کامیابی مل جائے۔ طاقت اور ضد اکثر انصاف کے راستے میں آ جاتے ہیں، لیکن دروپدی کی اس للکار نے اخلاقی طور پر ایک بیج بو دیا تھا۔ انہوں نے ناانصافی کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ چپ نہیں رہیں گی۔ یہ جلاوطنی اگرچہ سزا تھی، مگر یہیں سے پانڈووں کی واپسی اور انصاف حاصل کرنے کے سفر کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ دروپدی کی ہمت نے اس جدوجہد کی بنیاد رکھتی تھی۔ جلاوطنی کا یہ وقت یقیناً بہت مشکل رہا ہوگا، جنگلوں میں رہنا، محل کی آسائشوں سے دور۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان مشکل سالوں میں بھی دروپدی کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ وہ نہ صرف خود ہمت سے رہیں بلکہ اپنے 5 شوہروں کو بھی مسلسل یاد دلاتی رہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور انہیں انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کے کردار کی مضبوطی کو اور واضح کرتا ہے۔ وہ صرف ماضی کے دکھ میں نہیں رہتی، بلکہ آگے دیکھتی ہیں۔ وہ پانڈووں کے لیے ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ انہیں ہمت دلاتی ہیں، کبھی کبھی سخت باتیں بھی کہتی ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہ جائیں۔ ان کا یہ یقین کہ ایک دن انصاف ضرور ملے گا، پانڈووں کی ہمت بندھاتا ہے۔ وہ اس مشکل وقت میں خاندان کی، آپ کہہ لیں، اخلاقی رہنما بن جاتی ہیں۔ اور پھر 13 سال کی لمبی جلاوطنی کے بعد آخرکار وہ وقت آتا ہے، کروکشیتر کا میدان۔ پانڈووں اور کورووں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، مہابھارت کی جنگ۔ ان ذرائع میں یہ بات بھی آتی ہے کہ پانڈووں کی جیت میں جہاں ان کی اپنی بہادری اور کرشن کی مدد شامل تھی، وہیں دروپدی کی ثابت قدمی، ان کی بے عزتی کا بدلہ لینے کا عزم اور انصاف پر ان کا زور، یہ بھی ایک اہم وجہ تھی۔ آخرکار کورو ہارتے ہیں اور پانڈووں کو اپنا کھویا ہوا راج، وقار سب واپس مل جاتا ہے۔ بالکل، یہ ذرائع اس جنگ کو صرف زمین یا تخت کی لڑائی نہیں مانتے، اسے دھرم یدھ کہا جاتا ہے، یعنی نیکی اور بدی، انصاف اور ناانصافی کے بیچ ایک بڑی جنگ۔ اس بڑے منظر میں دروپدی کی پوری کہانی، ان کی آزمائش، ان کی بے عزتی، ان کی ہمت، ان کا انصاف مانگنا، یہ سب اس جنگ کے اخلاقی جواز کی بنیاد بن جاتا ہے۔ وہ صرف ایک انسان نہیں رہتی، بلکہ اس جنگ میں انصاف کے پہلو کی ایک زندہ نشانی بن جاتی ہیں۔ فتح کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دروپدی صرف ملکہ بن کر نہیں بیٹھ جاتی، وہ حکومت کے کاموں میں، خاص طور پر انصاف اور لوگوں کی بھلائی کے معاملات میں حصہ لیتی ہیں۔ وہ لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، ہمت دلاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔
ان کی اپنی زندگی کی کہانی ایک مثال بن جاتی ہے جو دور دور تک پھیلتی ہے اور انہیں ہمت اور اصول پرستی کی ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ جی، یہ نقطہ ان کی میراث، ان کی لیگیسی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کا سفر صرف ذاتی بدلے یا انصاف تک محدود نہیں رہتا، وہ اپنے تجربے کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، معاشرے میں اچھی تبدیلی لانے کے لیے۔ وہ طاقت کے غلط استعمال کے خلاف اور انسانی وقار کے حق میں ایک مستقل آواز بن جاتی ہیں۔ ان کی کہانی آنے والی نسلوں کو سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت اور سچائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ناانصافی کے خلاف لڑنا کتنا ضروری ہے۔ تو ان ذرائع پر غور کرنے کے بعد ہم دروپدی کی کہانی کا خلاصہ شاید یوں کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے بہت زیادہ تذلیل اور مشکلات دیکھیں، لیکن اپنی عزت، اپنے وقار اور سچائی کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی کمال کی ہمت نے نہ صرف انہیں بچایا بلکہ آخرکار انصاف کی جیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ بنیادی پیغام جو ان ذرائع سے بار بار ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ دباؤ اور مشکل میں بھی ہمت، خودداری اور سچائی پر قائم رہنا ممکن ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ اپنے وقار کی حفاظت کرنا اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کے خلاف بولنا، چاہے سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا اور دوسروں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ساری بات چیت مجھے ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کہانی کا وہ لمحہ جب دروپدی نے خاموشی توڑی اور بھری عدالت میں سوال اٹھائے، وہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے حالات کا رخ بدل دیا۔ تو آج کی دنیا میں جہاں ہمیں روزمرہ زندگی میں، کام کی جگہ پر یا معاشرے میں چھوٹی بڑی ناانصافیاں نظر آتی ہیں، وہاں انفرادی سطح پر آواز اٹھانے کی کیا اہمیت ہے؟ خاص طور پر تب جب ہمیں لگے کہ ہماری آواز کون سنے گا، یا جب بولنا مشکل ہو، غیر مقبول ہو، یا بظاہر کوئی فوری فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ یہ سوال میں اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتی ہوں کہ وہ اس پر ضرور سوچیں۔